اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع نہ کر دیں. اس پر میں تفصیلی بیان بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, پہلے بتا دوں. فی الحال صرف اتنا سمجھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول قائما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. اس میں صحابہ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں حدیث ہے. صحابہ کا قول بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. تو وہ بھی بہت سارے ہیں. رہا یہ کہ صحیح بخاری میں نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے, تو جب جس کام سے نبی نے منع کیا ہو, پوری زندگی کبھی نہ کیا ہو, اگر ایک دفعہ کیا ہے تو وہ کیا ہے, کسی عذر کی بیس پہ کیا ہے. جو عمل ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ سنت ہوگا, یا جو ایک دفعہ زندگی میں کیا وہ سنت ہے؟ تو احیاناً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں جہری قرات بھی کی ہے امت کی تعلیم کے لیے, ایک دفعہ, تاکہ پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن جہرن قرات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, کیونکہ عام معمول نہیں تھا. تو اگر نبی نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ہمیں اس بارے میں ملتا نہیں ہے کہ کیوں کیا. اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں تکلیف تھی, بعض کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ تھا, وغیرہ وغیرہ. تو سنت نہیں ہے. اس کے بارے میں صحابہ کے آثار ہیں, ممانعات ہے اس بارے میں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عذر ہو تو کر سکتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی عذر ہوگا جو ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی اگر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا آدمی. تو ظاہر ہے پھر تو اب آپ یو ایس اے میں جائیں یا ادھر ممالک میں جائیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, تو جب جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا, تو وہ تو مجبوری ہے. تو سنت نہیں ہے, سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. پوری امت کا یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. تو مسائل علماء سے پوچھا کریں, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. یہاں پہ ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے, متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا. لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے. وسلم کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا, تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمائی, اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے بدن کے اوپر کپڑوں کے اوپر گرتے ہیں, جس سے بدن اور کپڑے کے لیے ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والوں کے سلسلے میں سخت عذاب ہے. اس لیے بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز کے لیے بولو تو ہم ناپاک ہیں. مسلمان اور ناپاک رہے, مسلمان اور ناپاک رہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ محبت کرے آپ سے؟ اگر چاہتے ہیں تو پاک رہنے کی عادت بناؤ, اللہ پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. کہ نکاح کے موقع پر یا کہیں پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں ان سے چلیے نماز کے لیے, تو تقریباً 70% لوگ بازو ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں طہارت نہیں. اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ ہم نے کھڑے رہ کے پیشاب کیا ہے, یا پھر کپڑے پاک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر بھی پیشاب کیا ہے. تو اس پر تھوڑا سا وہ کریے آپ. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات مختلف مناسبتوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں, نماز کا ذکر کیے تو کہتے ہیں کہ طہارت نہیں ہے, کپڑے پاکیزہ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اب آپ مان لیجئے کہ عصر کے بعد پارٹی کر رہے ہیں, تو مغرب کی نماز تو ہے وہاں پر. یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی میں نماز کم ہو گئی یا نماز سے چھوٹ مل گئی. نماز تو پڑھنی ہے, تو مغرب کیسے پڑھیں گے اگر کپڑے ناپاک ہیں؟ اور اسی طرح مغرب کے بعد ہو تو عشاء کی نماز ہے, عشاء کے بعد فجر, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے جو ایک مسلمان ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا تاکہ کبھی بھی اس کو پریشانی نہ ہو. اگر کبھی واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی, انجانے میں کوئی غفلت ہو گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی, فوری وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے, نہا لے یا اپنے کپڑے کو صاف کر لے, تاکہ نماز تو پڑھنی ہے اس کو, نماز تو بر وقت وہ اور صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایکسکیوز نہ بنایا جائے. باقی جو پوائنٹ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا, تو دیکھیے اصل میں اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا کھڑے ہو کر کرنے سے. ہاں, اگر چھینٹیں اچھل رہے ہیں تو بیٹھ کر کرے یا کھڑے ہو کر کرے, دونوں صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا. تو صحیح طریقہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر صحیح ایسی جگہ پر جہاں سے چھینٹے وغیرہ نہ اچھل رہے ہوں
वहाँ बैठकर पेशाब करना चाहिए, लेकिन ज़रूरतन खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। ये हदीस से साबित है। मगर एक हुक्म है जनरल और एक खास। जनरल ये है कि बैठ कर करें जितना मुमकिन हो सकता है, जहाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसे है कि वहाँ बैठना अच्छा नहीं है या बैठने से ज्यादा गंदगी का खतरा है, तो आप वहाँ खड़े होकर भी कर सकते हैं। हदीस में उसकी पूरी इजाजत दी।